اگر ابو بکر عمر کو صحبت بڑی میسر آئی، حسین کی صحبتوں کا بھی تو پھر کوئی جواب نہیں ہے کہ میرے نبی کریم کے گھرانے سے تعلق ہے، حسب و نسب بھی میرے نبی کریم والا، خاندان بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا، گھرانہ بھی میرے نبی کریم والا، تربیت بھی میرے نبی کریم کی گود میں میسر آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ صحبت ہی تو ہے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، مسجد میں آنا شروع کر دیا ہے، میرے نبی کریم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ان دونوں شہزادوں کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے خوب تیار کر کے سرخ رنگ کا لباس پہنا کے، جبے سرخ رنگ کے پہنا کے، حلے پہنا کے مسجد نبوی میں بھیجا کہ جاؤ اپنے نانا کو جا کے مل لاؤ، جاؤ اپنے نانا کو دیکھاؤ۔ ہائے کا قسمت حسین کی، آج مائیں بچوں کو تیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں جا بابا کو دکھا کے آ، جا بابا کو دکھا کے آ۔ وہ بابا کون ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہوں، آپ ہوتے ہیں، کوئی بڑا عالم فاضل یا کوئی بڑے سے بڑا رتبے والا، لیکن کمال عظمت حضرت حسین کی کہ جس کی ماں خاتون جنت بن جاتی ہے، جو خود جنتی شہزادوں کے سردار بن جاتے ہیں، اور جس کو اپنی تیاری آ کے دکھاتے ہیں وہ نانا محمد الرسول اللہ ہوتا ہے۔ یہ صحبت حسین کو میسر آئی ہیں، چنانچہ چلتے آ رہے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حدیث میں لفظ ہے یمشیانی و یاثران، چلتے آ رہے ہیں اور لڑکتے آ رہے ہیں، کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، اور جس طرح معصوم بچوں کی چال ہوتی ہے، اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں۔ میرے نبی کریم نے جس وقت اپنے شہزادوں کو بار بار گرتے دیکھا، میرے نبی کریم سے برداشت نہ ہوا، میرے نبی کریم نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر کو چھوڑ دیا، نیچے اتر گئے، مجمع کو چیر کے آگے جا کے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے چمٹایا، دونوں سے پیار و محبت کیا، ایک کو اپنے دائیں کندھے پہ سوار کر لیا، دوسرے کو اپنے بائیں کندھے پہ سوار کر لیا، اور سیدھا منبر پہ آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے بندے کے لیے۔ چنانچہ مجھے دیکھو میں خطبہ دے رہا تھا، کتنی اونچی جگہ پہ بیٹھا تھا، کتنا اہم موقع تھا، لیکن اپنے بچوں کو بار بار گرتے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں اٹھ کے گیا، خطبہ چھوڑ کے میں نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور میں دوبارہ منبر پہ آیا۔ صحبت تو اتنی میسر آئی، گھر میں بھی میرے نبی کی صحبت، مسجد میں بھی میرے نبی کی صحبت، سفر میں بھی میرے نبی کریم کی صحبت۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر، حضرت حسن حضرت حسین یہ دونوں شہزادے میرے نبی کے ساتھ تھے سواری پر، ایک کو میرے نبی نے آگے بٹھایا ہوا تھا، ایک کو میرے نبی نے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے میں پیچھے پیچھے چلتا گیا یہاں تک کہ آپ اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ سفر میں بھی میرے نبی کریم کی صحبت میسر آئی ہے، مسجد میں بھی میرے نبی کریم کی صحبت میسر آئی ہے۔ وہ جس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے آس پاس کھیل رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، صدقے کی کھجوروں سے مسجد کا حال بھرا ہوا ہے، مسجد کا سین بھرا ہوا ہے۔ اس موقع پہ چونکہ چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کھجوروں سے کھیلتے کھیلتے اچانک ایک کھجور کو اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ اس وقت میرے نبی کریم نے فوری طور پہ حسین کو پکڑا اور منہ کھول کے اندر ہاتھ ڈال کے انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال دی اور فرمایا اے میرا بیٹا تجھے پتہ نہیں یہ صدقے کا مال ہے، اور صدقے کا مال آل محمد پہ حرام ہے۔ تو صحابی ہے میرے نبی کا، صحابی صحبت سے ہے نا، میرے نبی کے ساتھ ملنے والا
میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والا، اسی نسبت سے صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابیت حسین کی بڑی کمال کی ہے۔ راہ چلتے ہوئے میرے نبی کریم نے دیکھا حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میرے نبی کریم پکڑنے کے لیے کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، جس طرح بچہ پکڑا ہی نہیں دیتا، کبھی دائیں نکلتا ہے کبھی بائیں نکلتا ہے۔ چنانچہ میرے نبی کریم نے پھر اچانک آگے ہو کے حسین کو یوں پکڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی کریم نے اپنا ایک ہاتھ حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ میرے نبی نے حسین کے پیچھے سر کے پیچھے رکھا، اور اس طریقے سے حسین کے سر کو قابو کر کے حسین کے چہرے پہ بوسہ دے دی۔ فضائل و صحبت میں حسین کا جواب کوئی، کیوں میرے گھر، میرے نبی کے گھر میں پلا ہے، میرے نبی کی گود میں پلا ہے، میرے نبی کے ہاتھوں میں پلا۔ بلکہ اس سے بھی بڑا کمال آپ کو بتاؤں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بیوی ام المومنین، وہ کیا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کر رکھا تھا اپنی ساری بیویوں کو کہ میرے اس بیٹے حسین کو تم نے کبھی رلانا نہیں ہے، رلانا۔ چنانچہ ایک دن ایسے ہوا، اللہ کے نبی اندر تشریف فرمائے، جبریل امین وحی لے کے آیا ہوا ہے، وحی چل رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ اس موقع پہ اندر کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے حسین، چھوٹا بچہ ہے لیکن چونکہ دروازہ بند ہے اس لیے رونا شروع کر دیا۔ جس وقت روتے ہیں کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی نصیحت یاد آ گئی کہ اسے رلانا نہیں، میں نے فوری طور پہ دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک ایسا موقع ہوتا تھا وحی کا موقع کہ میرے نبی کریم پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی، لیکن حسین کی قسمت دیکھیے، کوئی بھی وحی کے وقت اتنا میرے نبی کے قریب نہیں گیا جتنا حسین قریب گیا ہے۔ ادھر سے جبریل آیا ہوا ہے، وحی اتار رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، اور ادھر سے حسین دروازہ کھول کے سیدھا اپنے نانا کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ گویا یوں کہوں جبریل کی بھی صحبت میسر آ گئی، حسین کو جبریل امین کی مصاحبت بھی نصیب ہو گئی، وحی کی مصاحبت بھی نصیب ہو گئی۔ اور دیکھیے میرے نبی کریم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جس وقت گئے حسین میرے نبی کے اوپر چڑھ گئے، میرے نبی کریم نے سجدے کو طول دے دیا، لمبا کر دیا سجدہ، لیکن پھر بھی نہیں اترے تو میرے نبی کریم اوپر اٹھے، یوں اپنا ہاتھ پیچھے کو پھیر کے حسین کو پکڑ کے سائیڈ پہ بٹھایا، اور اس طریقے سے پھر دوسرے سجدے پہ گئے تو دوبارہ چڑھ گیا حسین میرے نبی کے پشت پر اور میرے نبی کے کندھوں پر۔ میرے نبی کی صحبت حسین کو اتنی میسر آئی ہے، گھر میں بھی میری نبی کی صحبت سے فیض یاب ہوتا رہا، اور پرورش میرے نبی کریم کی گود میں ہوتی رہی، تعلیم و تربیت بھی میرے نبی کریم کی گود میں ہوتی رہی، نماز کے وقت بھی ہر وقت میرے نبی کریم کے ساتھ، قرآن کے اترتے وقت وحی کے وقت بھی میرے نبی کریم کے ساتھ، سفر میں بھی میرے نبی کریم کے ساتھ، کھیل کود کے میدان میں بھی میرے نبی کریم کے ساتھ، نماز کے وقت بھی میرے نبی کریم کے ساتھ، صدقے کی تقسیم کے وقت بھی میرے نبی کریم کے ساتھ، اور منبر کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے بھی میرے نبی کریم کے ساتھ۔ فضائل حسین بڑے کمال کے، یہی تو وجہ ہے ہمیں حسین سے عقیدت انوکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت انوکھی ہے۔ ارے باقی سارے صحابہ بعد میں آئے، میرے نبی کی صحبت میں فیض یاب ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پھر میرے نبی کے شاگرد بنے۔ حسین وہ ہے جو بچپن میں میرے نبی کی گود میں پلتا رہا، جس کو گھٹی میرا آمنہ کا لال دیتا ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ رکھتا ہے، جس کا عقیقہ میرے نبی کرتے ہیں، جس کی تربیت آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے ہوئی، جو میرے نبی کے کبھی کندھوں پہ چڑھتا ہے، کبھی پشت پہ چڑھتا ہے، کبھی سینے سے چمٹتا ہے، اور کمال تو اس وقت ہو جاتا ہے جب میرا نبی دباتا ہے، یزمہما دباتا
لگاتا ہے اپنے سینے کے ساتھ ساتھ لگا کر، لیکن کمال اس وقت ہو گیا جب میرے نبی نے سونگنا شروع کر دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سونگتے کیوں ہو، حسین کے بدن کو سونگتے کیوں ہو؟ میرے نبی کہتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، اور تمہیں کیا بتاؤں میرے یارو، حسین کے بدن کو اس لیے سونگتا ہوں کہ مجھے حسین کے بدن سے خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ صحابہ کا مقام اپنی جگہ پہ بڑا مقام ہے صحابہ کا، ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن جو قربتیں حضرت حسین کو نصیب ہوئی ہے نا، اس کا جواب کوئی نہیں۔ اس کی مثال صحابہ میں بھی یہ قربت ہے، میرے نبی کی قربت، میرے نبی کا تعلق، یہ کوئی عام تعلق ہے؟ اور یار میرے نبی کی قربت کی وجہ سے اگر جو چیز میرے نبی کے ساتھ نسبت پکڑتی ہے تو اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ حسین تو میرے نبی کے گھر کا ہے، اس نسبت سے حسین کا مقام کہاں جا لگا؟